نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توبہ استغفار کی فضیلت۔ استغفار سے جو مانگو گے ملے گا۔ استغفار کتنی پاورفل دعا ہے۔ محترم ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا اور آپ کے جسم اطہر سے بہشتی لباس اتر گیا اور آپ کا سطر مبارک کھل گیا، صرف تاج و کلگی پٹی سر پر باقی رہ گئے۔ فرشتوں نے ان دونوں کے اتارنے سے حیا کی تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ انہوں نے آپ کے سر مبارک سے تاج اور پیشانی سے پٹی کو اتار لیا اور پھر آپ کو حضرت حوا علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم اور حوا میرے قرب میں نہیں رہ سکتے۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے شرماتے ہوئے حضرت حوا علیہ السلام کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ یہ اس خطا کی پہلی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت سے ہم کو نکال دیا گیا ہے۔ آرام دہ زندگی اور خوشگوار عیشوں کے بعد تضرع اور زاری سے کام لینا پڑے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اپنی خطا پر بہت زیادہ ندامت و پشیمانی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جنت سے زمین پر آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک وہ زاری میں مشغول رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قبول توبہ کی بشارت عطا فرمائی۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تو فرشتوں نے انہیں مبارکباد پیش کی۔ حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا، اے آدم علیہ السلام، آپ نے توبہ کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اگر اس توبہ کی قبولیت کے بعد پروردگار نے باز پرست کی تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے آدم علیہ السلام، آپ نے اپنی اولاد کو محنت اور دکھ تکلیف کا وارث بنایا اور ہم نے انہیں توبہ بخشی۔ جو بھی مجھے پکارے گا میں آپ کی طرح اس کی پکار بھی سنوں گا، جو مجھ سے مغفرت کا سوال کرے گا میں اسے نا امید نہیں کروں گا، کیونکہ میں قریب ہوں، دعاؤں کا قبول کرنے والا ہوں۔ میں توبہ کرنے والوں کو ان کی قبروں سے اس طرح اٹھاؤں گا کہ وہ ہنستے مسکراتے ان کی دعائیں مقبول ہوں گی۔ محترم ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایک ایسا شخص تھا جو کبھی اپنی توبہ پر قائم نہیں رہتا تھا۔ وہ جب بھی توبہ کرتا تھا تو اسے توڑ دیتا تھا، یہاں تک کہ اسے اس حال میں 20 برس گزر گئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرے اس بندے کو کہہ دو میں تجھ سے سخت ناراض ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس شخص کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تو وہ بہت غمگین ہوا اور جنگل بیابان کی طرف نکل گیا۔ وہاں جا کر بارگاہ الہی میں عرض کی، اے رب کریم، تیری رحمت جاتی رہی یا میرے گناہوں نے تجھے دکھ دیا؟ تیری بخشش کے خزانے ختم ہو گئے یا بندوں پر تیری نگاہ کرم نہیں رہی؟ کون سا گناہ ہے جو تیرے عفو درگزر سے بڑا ہے؟ اے اللہ، تو کریم ہے، میں بخیل ہوں، کیا میرا بخل تیرے کرم پر غالب آ گیا؟ اگر تو نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا تو وہ کس کے دروازے پر جائیں گے؟ اے قادر مطلق، اگر تیری بخشش جاتی رہی اور میرے لیے عذاب ہی رہ گیا تو تمام گناہ گاروں کا عذاب مجھے دے دے، میں ان پر اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، جاؤ اور میرے بندے سے کہہ دو کہ تو نے میرے کمال قدرت اور عفو درگزر کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے۔ اگر تیرے گناہوں سے زمین پر ہو جائے تب بھی میں بخشش دوں گا۔ روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا جس نے مسلسل 20 برس تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، پھر 20 برس گناہوں میں مبتلا رہا۔ ایک مرتبہ اس نے آئینہ دیکھا تو اپنی داڑھی میں بڑھاپے کے آثار دکھائی دیے۔ وہ بہت غمگین ہوا اور بارگاہ الہی میں عرض کی، اے رب کریم، میں نے 20 برس تیری عبادت کی، پھر 20 برس گناہوں میں بسر کیے، اب اگر میں تیری طرف لوٹ آؤں تو مجھے قبول کرے گا؟
اے ہاتف غیبی کی آواز سنائی دی گئی، تو نے ہم سے محبت کی، ہم نے تجھے محبوب بنایا، تو نے ہمیں چھوڑ دیا اور گناہوں میں مبتلا ہو گیا، ہم نے مہلت دے دی۔ اب اگر تو ہماری طرف لوٹے گا تو ہم تجھے قبولیت کا شرف بخشیں گے۔ محترم ناظرین، حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ رجوع علی اللہ سے ہونے سے قبل بڑے مالدار تھے۔ آپ کا ذریعہ آمدنی یہ تھا کہ آپ اپنی دولت لوگوں کو سود پر دیا کرتے تھے۔ سود در سود وصول کرنے کی وجہ سے آپ کی دولت میں بے پناہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ ایک مقروض کے گھر گئے تاکہ اس سے سود کی رقم وصول کریں۔ وہ مقروض اس وقت اپنے گھر پر موجود نہ تھا، البتہ اس کی بیوی گھر میں موجود تھی۔ آپ نے اس سے سود کی رقم کا تقاضا کیا اور کہا کہ میں اس وقت تک ہرگز یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ سود وصول نہ کر لوں۔ وہ عورت کہنے لگی کہ اس وقت میرا خاوند گھر پر موجود نہیں اور گھر میں صرف ایک بکری ہی تھی، اس کو بھی آج چند مہمانوں اور بچوں کو کھلانے کی غرض سے ذبح کر دیا ہے۔ اگر تم مناسب سمجھو تو بکری کی سری پائے موجود ہیں، وہ تم کو دے دوں۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ انتہائی سخت گیر اور لالچی ذہن رکھتے تھے، چنانچہ انہوں نے اس عورت سے بکری کے سری پائے لیے اور اپنے گھر لے آئے۔ پھر اپنی بیوی سے کہا کہ ان کو بھون کر تیار کرو۔ بیوی نے جواب دیا کہ آج تو گھر میں ذرا سا بھی ایندھن موجود نہیں، سالن کیسے تیار کروں؟ حبیب اجمی کو ایک دم سے یاد آیا کہ ایک لکڑہارا بھی مقروض ہے، چنانچہ اسی وقت اٹھے اور سیدھے لکڑہارے کے ہاں جا پہنچے اور سود میں لکڑیاں لے آئے۔ لکڑیاں بیوی کے حوالے کرنے کے بعد کہنے لگے، یہ ایک نان بھائی میرا مقروض ہے، میں اس سے جا کر پکی پکائی روٹیاں لے آتا ہوں، تم اتنی دیر تک سالن تیار کر لو۔ آپ کے جانے کے بعد آپ کی بیوی نے سری پائے پکانے کے لیے ہنڈیا چولہے پر رکھی۔ جب سالن تیار ہو گیا تو ایک برتن میں ڈال لیا۔ حبیب اجمی کی بیوی نے برتن میں چمچ ہلایا تو دیکھ کر وہ انتہائی حیران ہو گئی، برتن میں شوربے کی بجائے خون تیر رہا ہے۔ جب حبیب اجمی روٹیاں لے کر واپس آئے تو آپ کی بیوی نے روٹی صورت بناتے ہوئے کہا کہ تمہارے برے کاموں کی وجہ سے آج یہ عجیب واقعہ رونما ہوا ہے، سری پائے کا شوربہ خون بن گیا ہے۔ حبیب اجمی نے چمچ اپنے ہاتھ میں لے کر برتن میں ڈالا تو واقعی سارا برتن خون سے بھرا ہوا دکھائی دیا۔ اس واقعہ کو دیکھ کر حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر اس قدر گہرا اثر ہوا کہ جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اسی وقت سود کی کمائی سے توبہ کر لی۔ اس کے بعد جب آپ رات کو سوئے تو ساری رات نیند ہی نہ آئی، بستر پر کروٹیں بدلتے بدلتے رات گزر گئی۔ آپ کو بہت ہی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی آپ نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے قرض داروں سے صرف اصل رقم وصول کروں گا اور ہرگز سود کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ یہ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ صبح محلہ کے لڑکے راستے میں گیند کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ادھر سے حبیب اجمی گزرے تو ان کو دیکھتے ہی لڑکے آپس میں کہنے لگے، ارے بھائی راستے سے پرے ہو جاؤ، حبیب سود خور آ رہا ہے، کہیں اس کا منحوس سایہ ہم پر نہ پڑ جائے اور ہم بھی اس کی طرح بدبختی کا شکار نہ ہو جائیں۔ حبیب اجمی نے یہ بات سنی تو دل کو ایک زبردست دھچکا سا لگا، دل پر خوف اور رعب سی طاری ہو گئی۔ سوچا، میں اس قدر بدبخت ہوں کہ شہر کے بچے بھی میرے سائے سے دور بھاگتے ہیں اور مجھے منحوس سمجھتے ہیں۔ چنانچہ آپ اسی وقت مشہور ولی اللہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے دست مبارک پر توبہ کر لی اور اسی پاک میں یہ اعلان بھی کیا کہ آج سے میں اپنے تمام قرض داروں کا سود ہی نہیں بلکہ اصل رقم بھی معاف کرتا ہوں۔ سچے دل سے تائب ہونے کے بعد جب حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ واپس اپنے گھر لوٹے تو راستے میں لڑکوں کی ایک ٹولی کھیل میں مصروف تھی۔ لڑکوں نے جیسے ہی حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو آپس میں کہنے لگے، پیچھے ہٹ جاؤ، حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں اور یہ آج توبہ کر کے آئے ہیں، ان کا ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری دھول ان پر پڑے اور ہمارا شمار بے ادبوں میں ہو جائے۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو دل میں کہنے لگے، سبحان اللہ، میں نے آج ہی اپنے گناہوں پر پشیمانی کے آنسو بہاتے ہوئے سچے دل سے توبہ کی ہے اور خدا تعالیٰ نے بھی اپنے مخلوق کے خیالات میرے بارے میں بدل دیے ہیں۔ جب آپ اپنے گھر پہنچے تو تمام قرض داروں کو بلایا اور سب کو قرضہ معاف کرنے کا تحریری طور پر کاغذ دے دیا۔ پھر اپنے
گھر کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں بانٹ دیں، حتیٰ کہ آپ کے اور آپ کی بیوی کے پاس صرف وہ کپڑے رہ گئے جو کہ پہنے ہوئے تھے۔ اس کے بعد اپنی تمام زندگی دریائے فرات کے کنارے ایک حجرے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کرتے ہوئے گزار دی۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔